میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ جب وہ دربار الہی میں حاضر ہو تو اللہ پاک اس پر راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبو پاؤ گے جنت میں گھر درود پڑھو، رہو گے حفظ الہی میں رات دن محفوظ، رسول پاک پہ شام و سحر درود پڑھو، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کا وجود ہے، اللہ پاک ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور قرآن پاک میں اللہ پاک کی معرفت یعنی پہچان کے بہت قسم کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ ان دلائل میں ایک قسم دلائل انفس بھی ہے، یعنی انسان کی ذات، اس کا وجود، اس کی چلتی ہوئی سانسیں، اس کی شاہکار تخلیق، اس کا بچپن، انسان کی جوانی، انسان کا بڑھاپا وغیرہ، یعنی انسان کا ہر حال بذات خود اللہ پاک کے وجود کی دلیل ہے، اور وجود رب تعالی، وجود خدا کہ ایسے دلائل جو کہ انسان میں پائے جاتے ہیں انہیں دلائل انفس کہا جاتا ہے۔ ابھی ہم نے جو آیت مبارکہ سنی، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک کی معرفت سے متعلق چند دلائل انفس بیان ہوئے ہیں۔ معرفت، اللہ کی پہچان، اس کے متعلق چند باتیں سنتے ہیں، پھر اسی کے ضمن میں انشاءاللہ الکریم جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئیں ان کی کچھ وضاحت پیش کی جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں بٹھائیں کہ سب سے پہلا اور سب سے اہم فریضہ، سب سے اہم فرض جو ایک انسان پر عائد ہوتا ہے وہ ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ہماری دنیا میں آنے کا ایک بنیادی مقصد ہی اللہ کی پہچان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں عبادت سے مراد معرفت ہے، یعنی آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے جن اور انسان اسی لیے پیدا فرمائے کہ میری معرفت حاصل کرے، مجھے پہچانے۔ اور ایک حدیث قدسی
میں یہاں تک ہے جسے بڑے بڑے علماء کرام اولیاء کرام نے ذکر کیا ہے اور اس سے بڑے بڑے مسائل نکالے ہیں کہ رب تعالی فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پس میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، چنانچہ میں نے مخلوق پیدا کی۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں پیدا ہی اسی لیے کیا گیا کہ ہم رب تعالی کی پہچان حاصل کریں۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ اگر تم اللہ پاک کی ایسی معرفت حاصل کرو جیسا کہ معرفت حاصل کرنے کا حق ہے تو تم ضرور سمندروں پر چلو اور تمہاری دعا سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ یہ ہے معرفت، یہ ہے معرفت الہی کی عظمت، کہ جس شخص کو اللہ پاک کے صحیح معنوں میں پہچان نصیب ہو جائے وہ بہت اونچا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے، اس کی دعاؤں میں اتنا اثر آ جاتا ہے کہ لکھا گیا کہ وہ دعا کرے تو پہاڑ اس کی دعا سے اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ اور حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، اور آپ توبہ سے پہلے بہت مشہور ڈاکو تھے، پھر آپ پر کرم ہوا جب اللہ پاک کی طرف لو لگائی اور معرفت الہی ہوتی گئی تو آپ بہت عبادت گزار اور نیک کاموں میں مصروف ہو گئے، تو رب کریم کا آپ پر بڑا فضل تھا، آپ کو بہت بلند مقام عطا کیا گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مینا شریف میں موجود تھے ایک پہاڑ پر، آپ نے فرمایا اگر کوئی ولی اللہ اس پہاڑ کو حکم دے کہ اے پہاڑ لمبا ہو جا تو پہاڑ فوراً لمبا ہو جائے گا۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ پہاڑ نے لمبا ہونا شروع کر دیا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پہاڑ رک جا، میں نے تجھے حکم نہیں دیا۔ یہ سنتے پہاڑ ساکن ہو گیا۔ تو یہ معرفت کا رتبہ کہ جسے اللہ پاک کی پہچان مل جاتی ہے وہ ایسے بڑے بڑے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ معرفت جو ہے یہ ملتی کیسے ہے، کیسے ملتی ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے کہ آخر اللہ پاک کی معرفت، اللہ پاک کی پہچان یہ ملتی کیسے ہے؟ تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی نے اس معاملے میں بڑا تفصیل سے کلام فرمایا اور آخر میں نتیجہ یہ نکالا کہ اللہ پاک کی معرفت پہچان نہ تو علم سے ملتی ہے نہ عقل سے، اللہ پاک کی معرفت صرف اور صرف اللہ پاک کے فضل سے ملتی ہے۔ یعنی جس پر اللہ پاک کا فضل ہو جائے تو اس کو یہ معرفت، یہ پہچان یہ نصیب ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات حقیقت ہے کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے اپنی عقل سے رب تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ جی ہاں، تو کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ملا کہ کسی نے چاند کو خدا مان لیا اور ناکام رہا، کسی نے سورج کی پوجا شروع کر دی، کوئی درختوں کو اپنا رب ماننے لگا۔ تو غرض اللہ پاک کی پہچان نہ تو عقل سے ملتی ہے نہ علم سے ملتی ہے، یہ پہچان جسے بھی ملتی ہے رب تعالیٰ کے فضل سے ملتی ہے۔ جب بندے پر اللہ پاک کا فضل ہو جاتا ہے تب اس کی عقل بھی روشن ہو جاتی ہے اور اس کے دل میں نور معرفت اتر جاتا ہے۔ پھر بندے کو کائنات کے ذرے ذرے میں رب کریم کے وجود اور اس کی قدرتوں کے نشان نظر آنے لگتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو گائے کی پوجا کرتا تھا۔ ایک دن وہ اپنی گائے کو لے کر کسی باغ میں پہنچا، گائے چارہ کھا رہی تھی۔ اچانک بادل چھا گئے، بجلی چمکنے لگی، بادل کی خوفناک گرج اور بجلی کی کڑک جب گائے کے کانوں میں پڑی تو گائے ڈر کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب اس مشرک پر اللہ کا فضل ہوا، وہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ جانور جو بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک سے ڈر رہی ہے یہ ہرگز خدا نہیں ہو سکتی۔ یہ سوچ کر اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اے بادلوں کے رب
کہہ کر اللہ پاک کو پکارنے لگا، اسی وقت اللہ پاک نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ فلاں شخص ہے، اسے جا کر کلمہ بھی پڑھائیں اور دین کی باتیں بھی سکھا دیجیے۔ تو یہ ہے اللہ کا فضل کہ جب اللہ پاک کا فضل ہو جاتا ہے تو اس وقت معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم رب تعالیٰ کی یہ جو معرفت ہے، یہ پہچان ہے، یہ حاصل کیسے کریں؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ تو حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے تو اسے معرفت حال نصیب ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ بندہ جب اپنی میں کو ختم کرتا ہے تب اللہ پاک کا فضل نصیب ہوتا ہے، اور جب فضل نصیب ہوتا ہے تو معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو نتیجہ کلام یہ نکلا جو اس گفتگو ہوئی اسٹارٹ میں کہ اللہ پاک ہے وہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس بات کے دلائل تو خود ہمارے 5-6 فٹ کے وجود میں موجود ہیں کہ جب تک ہمارے اندر میں ہے، انا ہے، تکبر ہے، خود پسندی ہے، ہم ان دلائل کو دیکھ نہیں سکتے، ان دلائل کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم اپنی انا اور خود پسندی کو مٹائیں، انشاءاللہ رب تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ذرے ذرے میں نظر آئیں گے، ذرے ذرے میں نظر آئیں گے۔ اور پھر اب اس ضمن میں آئیے جو آیت مبارکہ ہم نے بیان کی ہیں اس حوالے سے علماء نے کیا لکھا ہے، سبحان اللہ۔ تو قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں آیت اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ، کہ تم کیسے اللہ کے منکر ہو سکتے ہو۔ یہ تعجب دلانے کا سوال ہے، یعنی خدا کا انکار کرنے والوں کو تعجب دلایا جا رہا ہے کہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ آخر تم رب تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، حالانکہ آگے فرمایا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو یہ انسان کی 5 حالتوں کا اس میں بیان ہے کہ ان میں ہر حالت میں اللہ پاک کے وجود کے مستقل دلیل ہے۔ فرمایا گیا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، کہ حالانکہ تم مردہ تھے۔ تو یہ ہماری پہلی حالت، یہ ہماری پہلی حالت جب ہم کچھ بھی نہیں تھے۔ اور اس بارے میں سورہ دہر کی آیت نمبر 1 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا جب وہ کوئی ذکر کے قابل چیز ہی نہیں تھا۔ یہ انسان کی حالت بیان کی جا رہی ہے، یہ تکبر کی کاٹ ہے، ہماری انا اور ہماری میں کی کاٹ ہے۔ ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے کہ آخر تم رب تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، اس قادر و قیوم کے مقابلے میں خود کو کیسے لا سکتے ہو، اس کے احکام کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو ترجیح کیسے دے سکتے ہو، حالانکہ تم تو کوئی چیز نہیں تھے، کوئی چیز نہیں تھے، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے۔ اپنی اس حالت پر غور کرو، کسی کے خیال میں تمہارا تصور تک نہیں تھا، اسی کے کوئی ہے جس نے تمہیں وجود دے دیا ہے۔ کیا اب تمہیں لائق ہے کہ تم تکبر کرو، اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی عقل، اپنے علم کے بھروسے پر رب کائنات کی قدرت کا انکار کرنے لگو؟ کیا تمہاری یہ حیثیت ہے کہ اللہ پاک کے احکام و فرامین کو اپنی عقل پر تولنے بیٹھو؟ نہیں، تم تو کچھ نہیں تھے، اس نے تمہیں بہت کچھ بنا دیا، لہذا اپنا سر اس کے حضور جھکا، عاجزی انکساری کا پیکر بن کر دل کی گہرائیوں سے پکار سبحان ربی الاعلی، کہ میرا رب پاک ہے، بلندیوں والا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ رب تعالیٰ کی شانیں ہیں، اور یہ بزرگوں کا انداز رہا ہے کہ جب کسی کے اندر میں اور تکبر دیکھا نا، ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کسی شخص کو دیکھا کہ بڑا شاہانہ جناب وہ کپڑے پہنا ہوا ہے، ہوتا نہیں کسی کے پاس مال آ جائے تو بڑا کر و فر ہوتا ہے، اسٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے اس کا۔
کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتا، ہاتھ نہیں ملاتا، دیکھتا نہیں ہے، بھاؤ نہیں پوچھتا ہے، بات نہیں کرتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا ہے. تو جب اس شخص کو دیکھا تو آپ نے اس کو دیکھ کر اسے فرمایا کہ جس کا اسٹارٹ ایک ناپاک قطرہ ہو، جس کا انجام سڑا ہوا مردار ہو، اور جو کچھ اس کے پیٹ میں گند ہے، تو کیا اس کو اس لائق ہے کہ وہ اتنا تکبر کرے؟ فوراً وہ سیدھا ہو گیا، سمجھا دیا اس کو سمجھا دیا کہ اپنی اوقات دیکھ، تو تھا کون؟ تو ایک ناپاک قطرہ تھا. تیرے مرنے کے بعد ہوگا کیا؟ کوئی تجھے نہیں رکھے گا، تو سڑا ہوا مردار ہو جائے گا. فوراً گھر میں آوازیں آئیں گی، نکالو نکالو. ہوتا ہی کسی کو دیکھا ہے کہ کتنی محبت کرتا اپنے والد سے، اگر والد کا انتقال ہو جائے تو کہیں نہیں جناب میرے والد صاحب کو دفناؤں گا نہیں، میں گھر میں رکھوں گا. دیکھا ہے کبھی؟ کتنی ہی چہیتی اولاد ہو، دیکھا ہے کسی کو کہ وہ اپنے اولاد کو نہیں میں دفناؤں گا نہیں، میں اس کو رکھوں گا؟ نہ نہ. تو یہ انسان کی حیثیت ہے. اور پھر علماء نے یہاں تک لکھا کہ یہ انسان تیری حیثیت کیا ہے؟ تو اتنی لذیذ غذائیں کھاتا ہے، تو اتنی لذیذ غذائیں کھاتے ہیں. کیسی کیسی غذائیں کھاتے ہیں؟ کیسی بریانی مہک رہی ہے، اور وہ جناب کوئی سموسہ للچا ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. جیسے ہی سب کچھ ہمارے پیٹ میں جاتا ہے، کچھ ٹائم ہمارے پیٹ میں رہتا ہے، اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ کس کیفیت میں باہر نکلتا ہے؟ اس بدبو کو ہم برداشت نہیں کر پاتے. سمجھاتے ہوئے میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، یہ انسان کی حیثیت ہے. تو جب انسان تیری یہ اوقات ہے، تو ہے یہ، تو پھر کیا ہے؟ رب تعالی کے حضور جھک، عاجزی انکساری کا پیکر بن، اور دل کی گہرائیوں سے پکار سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا بلند عظمت والا رب. تو یہ انسان اگر یہ انداز اختیار کرے گا تو رب تعالی کی پہچان کی طرف آگے بڑھے گا. تو یہ پہلی حالت تھی. اور دوسری حالت کا بیان کیا جاتا ہے، ارشاد ہوتا ہے فَأَحْيَاكُمْ، تو اس نے تمہیں پیدا کیا. یہ خدا کی شانیں ہیں کہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں جاندار بنایا. ایک پانی کے قطرے کو جیتا جاگتا عقل و شکل والا طاقت و قوت والا انسان بنا دیا. کیسا انسان بنایا؟ سورہ 3 میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً بے شک ہم نے آدمی کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سوچنے کی بات ہے کہ رب تعالی جیسی چاہے صورت بنا دیتا ہے، یہ اس کی شان ہے. هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، یہ وہی ہے رب. اللہ اللہ کہیں، اللہ وہی رب ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورت بناتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ اگر ہماری ناک ہمارے ماتھے پر ہوتی تو، ہمارے کان گردن کے پیچھے ہوتے تو، آنکھیں کندھوں پہ ہوتی تو، پسلی کی جگہ پر گھٹنا اور گھٹنے کی جگہ پہ پسلی ہوتی تو، سوچے کتنے بدصورت نظر آتے ہیں. کیا کوئی ہے جو اس پر اعتراض کر سکتا؟ ہوتے ہیں نا بعض بچے سے ایب نارمل پیدا ہو جاتے ہیں، ایب نارمل پیدا ہو جاتے ہیں نا، کہ حیرت ہوتی کہ کیسا پیدا ہو گیا. لیکن جو ہم پیدا ہو گئے، ہمیں تو اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا نا. اور رب تعالیٰ کی قدرت دیکھیں. آپ یہ ہاتھ کبھی بڑھا کے دیکھیے گا، یہ ہاتھ ناپیں گے نا، یہ ہاتھ آپ کو ایک سے کوئی آگے پیچھے نظر نہیں آئے گا. آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ ایک ہاتھ بڑا ہوا ایک ہاتھ چھوٹا ہے. اگر ایک ہاتھ چھوٹا بڑا ہو تو کبھی انگلیوں پہ غور کریں. یہ انگلیاں، یہ انگوٹھے کی جگہ یہ چھوٹی انگلی ہوتی، انگوٹھا ادھر ہوتا، سارا ڈس بیلنس ہوتا. آپ قد دیکھیں، سیدھے کھڑے ہو تو آپ کا قد ڈس بیلنس نہیں ہوگا. اگر ایک پاؤں بڑا ہے ایک پاؤں چھوٹا ہے تو پھر کیا ہوتا؟ جب دانت کی طرف غور کریں، دانت کا سسٹم کیسا ہے کہ پہلے ہم چیز کو کاٹتے ہیں پھر چباتے ہیں. یہ دانت دھاری دار دانت آگے ہے، داڑھ پیچھے ہے. اگر داڑھ آگے اور دھاری دار دانت پیچھے ہوتے تو غور، بندہ جب یہ غور کرتا ہے تو پھر ہی کہتا ہے نا بڑی برکت والا ہے وہ اللہ
جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قربان جائیے کہ رب تعالیٰ نے کیسا کرم فرمایا ہے۔ یعنی یہ تو مختصر سا وقت ہے جس میں یہ بیان ہو رہا ہے۔ اگر یہ کتابوں میں یہ باتیں پڑھیں، اب رب تعالیٰ کی رحمت پہ غوطے لگائے گا بندہ، یہ اس کی پہچان اس کو حاصل ہوگی۔ جب بندہ اس پہچان کی طرف آگے بڑھتا جائے گا تو یہ رب کی پہچان اس کے درجے کو بلند کرتی ہے۔ اللہ پاک نے کرم فرمایا، مٹی کے اس بندے کو کتنا خوبصورت حسین و جمیل بنایا ہے۔ آنکھیں دیکھیں کیسی خوبصورتی کے ساتھ سجائے گئی، کان کیسی کاریگری کے ساتھ لگائے گئے، ہاتھ دیکھیے، سر دیکھیے، ناک دیکھیے، وہی ہماری شکل و صورت جسے آئینے میں دیکھ کر لوگ خود پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ارے پوچھو اپنے آپ سے یہ شکل و صورت کس نے عطا فرمائی؟ کہنا پڑے گا اللہ۔ اور جب یہ ساری قدرت کا نظارہ بندہ کرتا ہے تو کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ تو بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ یہ بندہ ہے، یہ بندہ ہے جس کو رب تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، وہ رب کی نافرمانی کرتا ہے۔ یعنی آج اگر وہ خود سے کچھ حیثیت بن جاتا ہے، 10 20 50 100 آدمی اگر اس کے ملازم ہو جاتے ہیں، کیا اس سیٹ کو تصور ہوتا ہے کہ اس ملازم اس کے کہے کے بغیر کچھ کام کرے؟ آپ بتائیں، آپ اور ہم کام کرتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں یا نوکر رکھتے ہیں؟ آپ سوچیں جس کے ہم اور آپ اگر نوکری کرتے ہیں تو کیا تصور ہے کہ سیٹ صاحب 9 بجے بلائیں ہم 10 بجے جائیں؟ سیٹ صاحب کہیں یہ کام کرو ہم دوسرا کام کریں؟ نہیں، ورنہ تو یہ نوکری سے نکال دے گا۔ چند ہزار روپے ہمیں دیتا ہے، ہم سے کام پورے کراتا ہے، اور ہم بھی فخریہ نعرہ لگاتے کہ جناب میں ہوں اپنے فیکٹری کا مین بندہ، جی ہاں مجھے ایوارڈ ملا ہے، پورے سال میں نے ایک چھٹی نہیں کی ہے، میں ایسا پنکچل رہا ہوں کہ مجھے تو سرٹیفکیٹ ملا ہے۔ یہ تو بڑا زبردست ہمارے یہاں ٹائم کا پابند آدمی گزرا ہے، اس سے 1 منٹ بھی چھٹی نہیں کی۔ لیکن اے بندے، یہ چند ہزار روپے لے کر تو کام پورا کر رہا ہے، لیکن جس رب نے تجھے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی، اس رب کی بارگاہ میں تو سجدہ ہی نہیں کرتا ہے، اس کا شکر ہی ادا نہیں کرتا ہے۔ اس نے نمازوں کا حکم دیا تو نماز نہیں پڑھتا ہے، اس نے روزے کا حکم دیا تو روزے نہیں رکھتا ہے، اس نے حج کرنے کا حکم دیا تیرے پاس استطاعت ہے تو حج نہیں کرتا ہے، اس نے تجھے مال دیا، اس مال پر زکوٰۃ دینے کا اسی رب نے حکم دیا تو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتا ہے، اپنی اولاد کی شریعت کے مطابق تربیت نہیں کرتا ہے، حلال اور حرام کو تو مطلب اس کی طرف دھیان نہیں رکھتا ہے۔ یہ کیسا بندہ ہے تو، جس رب نے تجھے یہ ساری برکتیں عطا فرمائیں؟ اور پھر پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کبھی غور کریں، یہ جو بیمار ہوتے ہیں نا لوگ، کبھی ان سے پوچھیں۔ بلکہ ایک جگہ لکھا ہے، ایک بڑا امیر آدمی تھا، اور وہ اتنا بڑا آدمی تھا کہ اس کی جہازوں کی کمپنی تھی، یعنی شپ تھے اس کے پاس۔ اس کو ایک بڑی عجیب سی بیماری لگ گئی۔ وہ بیماری کیا تھی؟ وہ بیماری یہ ہوئی کہ اس کی جو پلکیں ہیں نا، آپ تھوڑی دیر اپنی آنکھوں کو یہ پلکیں جھکائیں، مدنی چینل کے ناظرین 2-4 دفعہ پریکٹس کریں۔ ہم اپنی مرضی سے اس کو بند بھی کر رہے ہیں، کھول بھی رہے ہیں، بند بھی کر رہے ہیں، کھول بھی رہے ہیں، یہ ہے نا۔ اس کو بیماری کیا لگی؟ اس کو بیماری یہ لگی کہ یہ پلکیں اپنی مرضی سے اٹھا نہیں پاتا تھا، یعنی یہ پلک جو گری نا، اب یہ اپنی مرضی سے اٹھا نہیں پاتا تھا۔ بہت علاج کرایا، لیکن علاج نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا بھائی ایک ہی حل ہے کہ تم جب صبح اٹھو یہ ٹیپ اپنے پاس رکھو، اور ٹیپ اٹھا کر اس کو چپکا دو آنکھ کی پلک کو، اور رات جب سونے لگو تو ٹیپ ہٹا دو، پلک گر جائے گی، سو جانا۔ یہ اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ کون؟ جہازوں کی کمپنی کا مالک، دنیا کا امیر آدمی، اس کو بیماری لگ گئی۔ اس کی کوئی رقم، کوئی قیمت، کوئی پراپرٹی، کوئی مال اس کو اس بیماری سے شفا نہیں دلا سکا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ تیری زندگی کی خواہش کیا ہے؟ غور سے سنے مدنی چینل کے ناظرین، میں نے وہ بات کی ہے جس کو شاید کبھی ہم نے نوٹس ہی نہیں لیا ہوگا۔ پلک گر گئی، اٹھا نہیں پا رہا ہے۔ اب اس سے پوچھا
کہ بتاؤ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا صرف ایک بار، کوئی ایک بار ایسا موقع مل جائے کہ میں اپنے آپ سے اس پل کو اٹھا لوں۔ اس نے کہا اس کے بدلے تم کیا دو گے؟ کہ میں دنیا کی ساری دولت دے دوں گا۔ یہ ہے دنیا کی دولت کہ انسان کے پاس یوں دیکھیں تو آپ اور ہم نظارے دیکھتے ہیں کہ جناب یہ دنیا کا مال حاصل کرنے والا اس دنیا کے اس مال کو بھی اپنے استعمال میں نہیں لا پا رہا۔ وہ کما لیا اس نے، ساری آسائشیں اس نے لے لیے، لیکن اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے، اس کا جسم اس کو ساتھ نہیں دیتا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں اور سوچیں کہ رب تعالیٰ کی وہ عظیم الشان نعمتیں، اس رب تعالیٰ کی وہ عظیم الشان قدرتیں جس کا نظارہ خود ہماری ذات میں ہے، جی ہاں خود ہماری ذات میں ہے، کہ ماں کے پیٹ میں ہم کیا تھے، رب کائنات نے ہمیں کیا سے کیا بنا دیا۔ اگر مالک حقیقی ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا نہ فرماتا، ہماری زندگی کس قدر مشکل اور تنگ ہو جاتی۔ اس نعمت کو، اس کی قدر کو نابینا سے پوچھیں جس نے دنیا کا کوئی رنگ نہیں دیکھا ہے۔ جی ہاں، جو پرانے لوگ ہیں تو ہم نے دیکھا تھا ایک دور میں جب ٹی وی آیا تھا نا، بلیک اینڈ وائٹ تھا، بلیک اینڈ وائٹ تھا۔ آج کل کی جنریشن کو تو شاید پتہ بھی نہیں، سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، لیکن جیسے یہ بلیک اینڈ وائٹ کلر میں تبدیل ہوا تو سب حیران ہو گئے۔ اچھا، تو یہی ہماری آنکھوں کا حال ہے۔ یہ جو ہماری آنکھیں ہیں نا، یہ کروڑوں رنگ دیکھ سکتی ہیں، اگر یہ بلیک اینڈ وائٹ ہو جائیں تو ہمیں سمجھنا ہے کہ کیا کالا، کیا پیلا، کیا سفید، سارا بلیک اینڈ وائٹ نظر آئے۔ یہ آنکھ، یہ کا ناک، یہ کتنی یعنی خوشبوئیں سونگھ سکتی ہے۔ تو رب تعالی نے ہمیں یہ عطا فرمایا۔ اور پھر میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک نے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ رب تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں خوراک کا انتظام فرمایا، ماں کی خوراک کا ایک صالح حصہ اس بچے تک کمال نظم سے پہنچایا، پھر ماں کے پیٹ سے اس کے اخراج کا انتظام بنایا۔ اب انسان کو ہوا درکار ہے، رب تعالیٰ نے ہوا کے سمندر رواں دواں فرما دیے، اور یہ جہاں بھی